پیارے بچوں السلام علیکم۔ کلاس 10th آپ کا مطالعہ کا یہ پہلا لیکچر ہے۔ میں ہوں آپ کا سر نصر اللہ۔ آپ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی جو 10th کلاس کی کتاب ہے مطالعہ کی وہ تبدیل ہو چکی ہے۔ یہ نئی کتاب کی پک ہے اور آپ تمام لوگوں نے جو ہے وہ کتاب لے لیں، بازار میں اویلیبل ہے۔ اور آج سے جو ہے وہ آپ کے آن لائن کلاسز کا سلسلہ کل سے شروع ہے۔ آج مطالعہ کا پہلا لیکچر ہے، تو جو بھی لیکچر ملتا ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے تیار کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو اپنے ہوم ورک والی کاپی پہ خوبصورت کر کے لکھنا بھی ہے۔ کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پیچھے نہ رہے۔ آن لائن کلاسز میں جو سلیبس پڑھایا جائے گا وہ پھر جو ہے وہ سب سے لاسٹ پہ ہی جا کے اس کو پڑھایا جائے گا، جہاں سے آپ آئیں گے اور جہاں تک لیکچرز ہو چکے ہوں گے اس سے آگے جو ہے وہ شروع کیا جائے گا۔ سب سے پہلا چیپٹر آپ دیکھیے، اس میں ہے تاریخ پاکستان، اور یہ جو تاریخ پاکستان ہے وہ 1971 سے تاحال شروع کی گئی ہے، یعنی کہ 1947 سے لے کر اور 1971 تک جو تاریخ گزر چکی ہے وہ اس کتاب کا یا آپ کے سلیبس کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے سب سے پہلے آپ دیکھیں تو ذوالفقار علی بھٹو کا دارالحکومت ہے، اور یہ کب سے کب تک رہا؟ 1971 سے 1977 تک۔ یہ آپ کا پہلا جو ہے وہ چوز دی کریکٹ آنسر بھی ہو سکتا ہے۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد جنرل یحییٰ خان نے 20 دسمبر 1971 کو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار منتقل کر دیا، یعنی کہ اقتدار جو ہے وہ ان کو کن سے ملا؟ جنرل یحییٰ خان سے۔ اس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کا آغاز ہوا۔ انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی پاکستان کی تعمیر نو کا آغاز کیا۔ پاکستانی قوم ناامیدی اور مایوسی میں پھیلی ہوئی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کو حوصلہ دیا اور ملک کی بہتری کے لیے فوری طور پر انقلابی اقدامات اٹھائے۔ 21 اپریل 1972 کو ملک سے مارشل لاء کا خاتمہ کر دیا گیا۔ عبوری آئین 1972 کے تحت ذوالفقار علی بھٹو نے حکومت سنبھال لی اور ملکی مسائل کی طرف توجہ دی۔ آئین کی ضرورت اور اہمیت محسوس کرتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کو نمائندگی دیتے ہوئے 25 اراکین پر مشتمل دستور ساز کمیٹی بنا دی گئی۔ تو یہ جو ہے 25 ارکان پر مشتمل دستور ساز کمیٹی بنا دی گئی۔ یہ اراکین کی تعداد اس کمیٹی میں کتنی تھی؟ یعنی دستور ساز کمیٹی میں اراکین کی تعداد کتنی تھی؟ 25 تھی۔ تو یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے، یہ بھی چوز دی کریکٹ آنسر کے۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کا جو ہے وہ انٹروڈکشن تھا۔ اس کا ایسا سوال سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو اہم چیزیں ہیں یا جو اہم تاریخ ہیں وہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے۔ اگلے پیج پر آپ آ جائیں، نیکسٹ جو بک پیج ہے آپ کا، یہ بک پیج نمبر 2 ہے۔ اس پہ آپ سب سے دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے صنعتی اصلاحات، اس سے آگے ہے زرعی اصلاحات، اس سے آگے ہے تعلیمی اصلاحات، اس سے اگلے پیج پر اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے صحت سے متعلق اصلاحات، اس کے نیچے ہے معاشی اصلاحات، پھر معاشرتی اصلاحات، پھر آئینی اصلاحات، اور آئینی اصلاحات کے اندر مختلف جو ہیں وہ ترامیم ہے، پہلی ترامیم، دوسری ترامیم، تیسری ترامیم، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، اور آخری جو اس کا ہیڈنگ ہے وہ ہے انتظامی اصلاحات۔ تو یہ اس کے جو ہیں اس سوال کے مین ہیڈنگز ہیں، اور اس کا جو سوال آپ لکھیں گے وہ آپ کیا لکھیں گے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کی اہم اصلاحات واضح کا تفصیل سے جواب دیں، یا تفصیل سے لکھیں، یا ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کی اہم اصلاحات بیان کریں، تفصیل سے بیان کریں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور کی اصلاحات یا اہم اصلاحات تفصیل سے بیان کریں گے۔ اس کا پورا لانگ کویسچن ہے، اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے بک پیج نمبر 2 کے ٹاپ سے لے کے بک پیج نمبر 4 کے جو آخری اصلاحات لکھا ہے انتظامی اصلاحات، اور اس کی جو آخری لائن ہے پاکستانی عوام کو شناخت دینے کے لیے قومی شناختی کارڈ بنانے کا آغاز کیا گیا۔ یہاں تک یہ جو ہے وہ مکمل سوال ہے، تفصیلی سوال ہے۔ بعد میں ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ سوال جو ہے وہ کیا ایکسرسائز میں موجود ہے یا نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ سوال بک میں موجود ہے تو آپ نے اس کو 100% لکھنا بھی ہے اور اس کو تیار بھی کرنا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بیچ میں بتا دوں کہ جو اس کی ہیڈنگز ہیں، اس سوال کے اندر جتنے بھی حکمرانوں کے دور حکومت ہیں، یعنی کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت ہے، اس کے بعد جنرل ضیاء صاحب ہیں، ان کا دور حکومت ہے، اس کے بعد محمد علی خان چنیجو ہے، ان کا دور حکومت ہے، اس کے بعد بینظیر بھٹو کا دور حکومت ہے، اس کے بعد میاں محمد نواز شریف کا دور حکومت ہے، اس کے بعد سید یوسف رضا گیلانی کا دور حکومت ہے، اور اس کے بعد عمران خان کا دور حکومت ہے۔ تو یہ جتنے بھی سوال ہیں یہ سارے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور یہ جو ہیڈنگز ہیں یہ تمام سوالوں کے اندر کامن، اس پورے چیپٹر کے اندر یہی سوال ہے،
اور اس پورے چیپٹر کے اندر ہر سوال کے اندر یہ والے ہیڈنگ جو ہے وہ موجود ہے. اس لیے بیٹا یہ ہیڈنگ جو ہے یہ کی ہیڈنگ ہے. آپ ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں. ان 7-8 سوالوں کے اندر جو بھی سوال آئے گا آپ نے یہی ہیڈنگ تحریر کرنے ہیں. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ یہ ہیڈنگ ایک دفعہ تیار کریں گے تو یہ پورے چیپٹر کے ہیڈنگ جو ہیں وہ آپ کے تیار ہو جائیں گے، اور آپ کا جو یہ لانگ کویسچن ہے یہ آدھا تیار ہو جائے گا. اس چیپٹر میں سے کوئی بھی لانگ کویسچن آتا ہے تو آپ بڑے آرام کے ساتھ اس کے ہیڈنگ جو ہیں وہ لکھ سکتے ہیں. آدھے نمبر تو آپ کو اس میں مل جائیں گے، اور آدھے نمبر پھر جو ہے وہ اس کی تفصیل کے ہیں. میں اب آتے ہیں تفصیل پر. تو سب سے پہلے صنعتی اصلاحات. صنعتی اصلاحات آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو صنعت ہے اس کی اصلاحات، یعنی کہ صنعتی میدان کی بہتری کے لیے جو اصلاحات کی گئیں ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں، یہ اس کے اندر بیان ہے. پھر اس کے بعد ہے زرعی اصلاحات. زراعت کے شعبے میں جو اصلاحات کی گئی. تعلیمی اصلاحات آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ تعلیم کے میدان میں. صحت سے متعلق اصلاحات یعنی کہ صحت کے میدان میں اسپتالوں کی بہتری کے لیے. معاشی اصلاحات یعنی کہ لوگوں کی عام زندگی بہتر بنانے کے لیے، ان کے ذریعہ معاش پیدا کرنے کے لیے. معاشرتی اصلاحات، معاشرے کے اندر جو تبدیلیاں کی گئی. آئینی اصلاحات، قانون کے اندر جو خامیاں تھیں ان کے لیے. اور انتظامی اصلاحات، انتظام ہوتا ہے جو حکومت کرتی ہے اور جو حکومت کے ماتحت ادارے ہوتے ہیں ان کی، جیسے پولیس کا ہے، فوج کا ہے، اور اس کے علاوہ سول سروسز کا ہے، ان کے اندر جو اصلاحات کی جانی ہے وہ جو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہوئی. یہ پورا جو ہے وہ ایک مکمل سوال ہے. آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ریڈ کرنا ہے. اس کی مین ہیڈنگز اور مین جو اس کے اندر چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اسی کے اندر جو ہے ابھی آپ اگر لاسٹ پہ دیکھیں گے کویسچن آنسر میں تو مندرجہ ذیل سوالات کی تفصیل سے جوابات دیں. پہلا لانگ کویسچن اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کی جانے والے زرعی اور صنعتی اصلاحات بیان کریں. اس میں یہ دیکھیں، اور اس نے مخصوص آپ سے 2 چیزیں پوچھی ہے. تمام اصلاحات نہیں پوچھی. جو میں نے آپ کو سوال بتایا تھا وہ تمام ہے. اگر سوال اس طرح سے آئے گا بورڈ میں تو آپ نے وہ پوری کی پوری لکھنی ہے. لیکن اگر یہ والا سوال آتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کی جانے والی زرعی اور صنعتی اصلاحات، تو اس میں صرف آپ نے جو ہے یہ 2 ہی تحریر کرنی ہے. کون کون سے؟ زرعی اور صنعتی. وہ پیج پہ دیکھیں تو 2 پہ تو سب سے اوپر ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے صنعتی اصلاحات اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے زرعی اصلاحات. میں یہ آپ کو تھوڑا واضح کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں یہاں سے یہ سوال شروع ہو رہا ہے صنعتی اصلاحات اور یہ ہے زرعی اصلاحات، اور یہاں پہ یہ جو سوال ہے یہ ختم ہو رہا ہے. آپ نے اچھے طریقے سے دیکھ لیں اس کو. تو یہ جو سوال نمبر 1 ہے اس کو آپ نے پھر الگ سے لکھنا ہے. پہلے آپ نے میرے والا سوال لکھا اور اس میں یہ سارے ہیڈنگ جو ہیں وہ شامل ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس کو یہ والا بک نمبر 2 پہ پیج، اور یہ جو میں نے نشان لگایا ہے صنعتی اصلاحات اور زرعی اصلاحات، یہ جو کتاب کے مطابق ایکسرسائز کے مطابق سوال ہے یہ صرف پیج نمبر 2 پر ہے. اور یہ جہاں تک میں نے نشان لگایا یہاں تک آپ نے اس کو لکھنا ہے اور اچھے طریقے سے بیٹا یاد کرنا ہے. اس طرح یہ 2 لانگ کویسچن ہے، ایک آن دی ہول جو ٹاپک دیا گیا ہے اور ایک جو ایکسرسائز کے مطابق ہے. یہ دونوں سوال اچھے طریقے سے بیٹا آپ نے تیار کرنے ہیں اور ان کو اپنے ہوم ورک والی کاپی پہ لکھنا ہے. اور آج سے جو ہے وہ اپنا کام شروع کر دیں. آپ 9th کلاس کے امتحان دے کے آئے ہیں، آپ کو اب پتہ چل گیا ہے کہ بورڈ کے امتحان کیسے ہوتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.